إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ اس وقت کو اے نبی کے صحابہ یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو سلسلے وار چلے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور نصرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ میدان بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا نزول۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا شمار کیا تو 300 سے کچھ اوپر تھے، اور مشرکین کوئی 1000 کی تعداد میں تھے۔ چنانچہ آپ قبلہ رو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے۔ آپ صرف ایک چادر اوڑے ہوئے تھے اور تہبند بندھی ہوئی تھی، اور فرما رہے تھے کہ اے میرے رب، آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس موقع پر پورا کیجیے۔ اگر مسلمانوں کی اس مٹھی بھر جماعت کو آپ نے ہلاک کر دیا تو زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا، اور توحید کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، حتیٰ کہ چادر آپ کے شانوں سے گر پڑی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈال دیا اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اب اللہ تعالیٰ سے التجائیں بس کر دیجئے، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب تم نے اے نبی کے ساتھیو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ نے تمہاری درخواست قبول کر لی۔ اب میں 1000 صف بصف فرشتوں سے تمہاری مدد کرتا ہوں۔ چنانچہ جس روز جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست پاش دے دی۔ مشرکوں میں سے 70 قتل ہوئے اور 70 قید ہوئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر اور علی رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ قیدی آپ کے بھائی بندے اور قبیلے و خاندان والے ہیں، میں تو یہ رائے رکھتا ہوں کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تاکہ فدیے کی رقم سے ہمیں مالی استحکام حاصل ہو، کافروں پر غلبے کی اور قوت پیدا ہو، اور کیا عجب کہ بعد میں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بخشیں، پھر یہ خود ہماری قوت میں اضافہ کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ عمر، تم کیا کہتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میری تو وہ رائے نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے، آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں اپنے کافر رشتہ دار قیدی کو قتل کر دوں، اور علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے مشرک بھائی عقیل کی گردن اڑا دیں، اور حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے فلاں بھائی کی گردن ماریں جو مشرک ہے، قیدیوں میں ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ ثابت کر سکیں کہ مشرکین کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی رعایت نہیں۔ یہ مشرکین قیدی تو کافروں کے سردار اور قائد ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو ترجیح دی اور ان قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دوسرا دن نکلا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا، دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ تاکہ رونا آئے تو میں بھی روؤں، اور نہ آئے تو رونے کی سی صورت ہی بنا لوں تاکہ آپ کا شریک ہو جاؤں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی وجہ سے رونا ہے، میں اس خطا کی وجہ سے اس عذاب کو دیکھ رہا ہوں جو اتنا قریب ہے جتنا یہ میرے سامنے کا درخت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض فكلوا مما غنمتم حلالا طیبا، چنانچہ غنیمت حلال کر دی گئی۔ پھر جب آئندہ سال یوم احد آیا تو یوم بدر کی غلطی کا اللہ تعالیٰ نے یوں بدلہ لیا کہ فدیے کے 70 چھوٹے ہوئے کافروں کے بدلے احد میں مسلمانوں کے 70 صحابی شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 4 دانت ٹوٹ پڑے، خود سر مبارک میں دھس گیا، خون چہرے مقدس پر بہنے لگا۔ چنانچہ یہ آیت اتری کہ مصیبت پہنچی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی، کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں نازل ہوئی ہے،
یعنی فدیہ لے کر بدر والے دن مشرکین قیدیوں کو چھوڑ دینے کے سبب۔ یہ روایت صحیح مسلم، نیز مسند احمد، صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اذ تستغیثون ربکم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا ہے، کیونکہ بدر کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بہت اصرار کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اب دعا کو مختصر کر دیجئے، اللہ پاک ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے جو آپ سے کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یوم بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میں عہد کے پورا کرنے کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں، اگر یہ کفار و مشرکین کے ہاتھوں ہلاک کر دیے گئے تو آپ کی عبادت کرنے والا اے اللہ کوئی باقی نہ رہے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اے اللہ کے رسول بس بس۔ تو آپ اٹھے اور فرما رہے تھے کہ قریب تر عرصے میں کافروں کو شکست ہونے والی ہے اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے ہیں۔ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، یعنی فرشتوں کی صفیں ایک کے پیچھے ایک لگی ہوئی تھیں، اور مردفین سے مراد مدد بھی ہو سکتی ہے، یعنی فرشتے مدد پر تھے۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام 1000 فرشتے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی طرف تھے، جدھر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اور میکائیل علیہ السلام 1000 فرشتے لے کر بائیں طرف تھے، جدھر میں تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1000 کی مدد پر دوسرے 1000 بھی تھے، اسی لیے بعض نے مردفین بفتح دال قرأت کی ہے، واللہ اعلم۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ 500 ملائکہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھے اور 500 میکائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ اوپر سے ایک کوڑا مشرک کے سر پر پڑنے کی آواز سنی اور ایک سوار کی بھی آہٹ پائی گئی۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ کافر گر کر زمین پر ڈھیر ہو گیا ہے، کوڑے کی ضرب سے سر پھٹ گیا ہے، حالانکہ کسی انسان نے اسے مارا نہ تھا۔ اب پیچھے والے انصاری نے یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تو رسول اللہ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، یہ آسمانی مدد تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، چنانچہ 70 تو قتل ہوئے تھے اور 70 قیدی ہوئے۔ صحیح بخاری میں رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو اہل بدر میں سے تھے، کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں، یعنی آپ کے ان صحابہ کو جو بدر کی جنگ میں شامل ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے افضل۔ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ بدر میں مدد کرنے والے ملائکہ بھی دوسرے ملائکہ میں ایسے ہی افضل سمجھے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ نے قتل حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشورہ دیا تھا، کیونکہ حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ سے بظاہر منافقوں والی غلطی سرزد ہو گئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا کہ اے عمر، وہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور تمہیں کیا خبر، اللہ پاک نے اہل بدر کو بخش دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے اہل بدر، اب تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، یعنی فرشتوں کا یہ بھیجنا تمہیں اے نبی کے ساتھیوں صرف خوش کرنے کے لیے تھا، اور یہ کہ تمہارے دل کو اطمینان کی صورت ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری مدد کرنے پر ہر طرح قادر ہیں۔ اللہ کو مدد کے لیے فرشتوں کی محتاجی تھوڑی ہے، یہ مدد تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، فرشتے تو مدد کی ظاہری صورت تھی۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب کبھی تم کافروں کو پاؤ تو ان کی گردن اڑا دو، غالب آ جاؤ تو انہیں زنجیروں میں جکڑ لو، پھر یا تو معاف کر دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، حتیٰ کہ جنگ کا سدباب ہو جائے۔ یہ آیت اس لیے لائی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو خود ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن دراصل وہ بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کبھی تلف نہیں کریں گے، انہیں ہدایت کریں گے اور انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 140، جس کا معنی ہے ہم زمانے کو لوگوں میں گھماتے رہتے ہیں اور زمانے کو بدل بدل کر لاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جانچ لیں اور شہیدوں کو الگ کریں،
ظالموں سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں رہ سکتے۔ اس میں ایمانداروں کا امتیاز ہو جاتا ہے اور کافروں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ جہاد کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو موحدوں کے ہاتھوں سزا دیتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ عام آسمانی عذابوں سے ہلاک کر دیے جاتے تھے، جیسے قوم نوح پر طوفان آیا، قوم عاد اولا آندھی میں تباہ ہوئے، اہل ثمود چیغ سے غارت کر دیے گئے، قوم لوط کا طبقہ الٹ گیا اور پتھروں کی بارش ان پر ہوئی، شعیب علیہ السلام کی قوم کے سر پر پہاڑ معلق کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے دشمن فرعون کو ہلاک کر دیا گیا اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو تورات دے کر کفار کو قتل کر دینا فرض قرار دیا گیا، اور یہی حکم دوسری شریعتوں کے اندر بھی قائم رہا، جیسا کہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان سے پہلے کی امتیں بھی نافرمانی کے سبب ہلاک کر دی گئی تھیں۔ اس میں لوگوں کے لیے بصیرت ہے۔ مؤمنین کا کافروں کو بھی بجائے قید کے قتل کر دینا ان کافروں کی زبردست اہانت کی چیز تھی، اور اس سے مؤمنین کے دل بھی ٹھنڈے ہوتے، جیسا کہ اس امت کے مؤمنین کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کافروں کو قتل ہی کر دو۔ اللہ پاک تمہارے ہاتھوں انہیں رسوا کرنا اور عذاب دینا چاہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تمہارا دل ٹھنڈا ہو، کیونکہ یہ گردن زدنی سرداران قریش مسلمانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور انہیں ممکنہ حد تک تکلیفیں بھی پہنچاتے تھے۔ اگر یہ قتل ہو کر سرے بازار رسوا ہوتے تو مسلمانوں کے دلوں کو اس انتقام سے کتنی ٹھنڈک پہنچتی۔ چنانچہ ابو جہل جب عین جنگ میں مارا گیا تو اس کی لاش کی بڑی بے عزتی ہوئی کہ اگر بستر پر اپنی موت مرتا تو اس کی کبھی یہ رسوائی نہ ہوتی، یا جیسا کہ ابو لہب مرا تو ایسا سڑ گیا تھا کہ اس کے قریب ترین اقربا بھی اس کی لاش کے قریب نہ آتے تھے۔ نہلانے کے بجائے دور سے لاش پر پانی پھینک دیا گیا اور دفن کے طور پر اس کو ایک گڑھے میں گرا دیا گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ عزت کافروں کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں اور مؤمنین کی مدد دنیا میں بھی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ تم کو یہ حکم دینا کہ کفار کو قتل کرو، اس میں بھی اللہ کی خاص حکمت ہے، ورنہ کیا وہ خود اپنی قدرت سے انہیں ہلاک نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں۔